بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. ناظرین، ہم آپ کے سامنے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایک ایسی نئی بات پیش کرنے جا رہا ہوں جو پوری انسانیت کے لیے قابل سعادت مندی کی بات ہے. یوں تو دیکھا جائے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، مقدس والا مہینہ ہے، اور پورے مہینے میں انسانوں کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ تمام اعمال اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ قابل دید ہے، قابل تعریف کے لائق ہے. لیکن ان میں سے بھی جو مخصوص ایام ہیں، مخصوص دن ہیں ان مہینوں میں، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ، جو آخری 10 دن ہیں، وہ زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک قابل تعریف اور زیادہ محبوب کے لائق ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. ان عشرے میں جو عبادات، جو اعمال، جو فعل کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہاں پر بات آتی ہے قیام کی. لیلۃ القدر میں جو بندہ قیام کرتا ہے، قیام سے مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے نمازیں پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں، ورد میں، ذکر میں، تلاوت میں اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے. یہ مراد ہے قیام سے. اور ثواب کی امید کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، قیام ہو یا تراویح ہو یا تلاوت ہو یا اذکار ہو یا تسبیح ہو، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ مطلب ہے. ایسا نہیں کہ ہم عبادت کریں، ورد کریں، اذکار کریں، تسبیح کریں، اور اس سے مطلب ہمارا مراد یہ ہو، اس سے ہمارا مقصود یہ نہ ہو کہ ہمارے عبادت کو دیکھ کر لوگ کو فخر محسوس ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. اس چیز سے پرہیز کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمایا، ایمان کی ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ جو بندہ عمل کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے. یہ تو رمضان المبارک کے مہینے میں جو ایک رات ہے، یقیناً وہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے، بہت فضیلت کے حامل والی رات ہے.
جس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس میں ایک رات، یہ جو رات ہے، اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 83 سال 4 مہینے کے بقدر ہے۔ یقیناً اس رات میں جو کوئی بھی انسان، جو کوئی بندہ عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اس کی عبادت کو قبول فرما لے گا۔ لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں، اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشرہ شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے تہبند کو باندھ لیتے مضبوطی کے ساتھ اور رات کو جاگتے، رات کو زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے۔ تہمت باندھنے سے مطلب کیا ہے؟ تہمت باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معمول تھا ان کی عبادت کرنے کا، وہ اپنے معمول سے اور اپنے معمول میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت یا 20 رکعت تراویح پڑھنے کے جو معمول تھا، 20 رکعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ نفل بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تہجد پڑھنا شروع کر دیتے، تلاوت کرنا زیادہ سے زیادہ شروع کر دیتے، اپنے معمول میں اضافہ فرما دیتے۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس 10 دن میں، ان آخری عشرے میں اپنے ازواج مطہرات سے ملنے بھی ختم کر دیتے ہیں، یہ مطلب۔ اور دوسرا جو یہ ہے کہ وہ احیا لیلہ، رات کو زندہ کرتے۔ رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، ذکر کرتے، تسبیح پڑھتے، اس طرح کر کے رات کو زندہ کرتے۔ وَأَيْقَظَ لَيْلَهُ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو، اپنے ازواج مطہرات کو، اپنے شہزادیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بیدار کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ان رات میں، ان آخری عشرے میں جو فضیلت والی رات ہے، اس کی سعادت سے فیضیاب ہو سکے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما سہر جمیع اللیل کلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہیں جاگا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پوری رات نہیں جاگا کرتے تھے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رات یا 3 رات یا 10 رات جاگتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ منافی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 رات ہی سے زیادہ جاگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 یا 10 رات جاگ لیا کرتے تھے، اور وہ مہینہ، وہ عشرہ جو ہے وہ 10 رمضان مبارک کے 10 دن کا ہے، اس میں جاگا کرتے تھے، اس بات کی امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ اس آخری عشرے میں وہ کون سی رات ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو، اور شب قدر جو ہے وہ یقیناً، ہم نے آپ سے کہا کہ یقیناً وہ قابل تعریف ہے، برکت کے حامل ہے، فضیلت کے حامل ہے۔ یہی وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا مادہ جمع کرنا شروع کیا۔ یہی وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت نے جنت میں درخت لگایا۔ یہی وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک پورا سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر جو ہے نازل فرمایا۔ پوری سورہ اللہ رب العزت نے اسی رات میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اور یہ وہ رات ہے جس رات میں
تمام جتنی فرشتے ہیں، جتنے ارواح ہیں، تمام کی پیدائش اسی رات میں ہے۔ اور اسی رات کے بارے میں کہا گیا کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے، جو کوئی عمل کرتا ہے، اس کا عمل رائے گا نہیں جاتا۔ اس رات میں آسمان دنیا سے دنیا فانی پر فرشتے آتے ہیں اور اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں اور ندا لگاتے کہ ہے کوئی بندہ مانگنے والا، اور فرشتے آتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کہاں ہیں۔ جو کوئی بندہ اس رات میں نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، تسبیح میں، اللہ کی رضا کی خوشنودی حاصل کرنے میں اپنے وقت کو صرف کرتا رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے ان کے اجر کو لکھ لیتے ہیں اور وہ فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کرتے اس بندے کی۔ اسی وجہ سے ہمیں اس رات کی اہمیت کو سامنے رکھنا ہے اور اس رات کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اور تیسری بات یہ جو کہنی ہے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ 10 دن کا جو دن ہے، یہ جو آخری رمضان المبارک کا جو 10 دن ہے باقیہ، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور یہ جو عشرہ ہے، یہ عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں فرما دیجئے کہ اگر ہم لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو پا لیں تو اس میں ہم کیا کہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما دے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا کر دے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، دعا بتائی، فرمایا قولی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر میں شب قدر کی رات کو پالوں تو اس میں کون سی ورد کروں، کون سی دعا کروں جس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ سے بھی کہا قولی، پڑھو کیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے اور آپ اللہ رب العزت معاف کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ فاعف عنی، اللہ رب العزت ہمارے بھی محبت۔ یہ دعا جب کریں گے تو یہ دعا یقیناً دنیا و آخرت کے لیے قابل تعریف اور قابل اہمیت کے حامل ہے، اس لیے ہمیں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اور یہ آخری عشرے کی دعا ہے، ہمیں ہر نماز کے بعد یہ دعا ہمیں پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا ہمیں آخری عشرے میں پڑھنی چاہیے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے گا اور ہمیں اس کی برکت سے ہمیں اللہ رب العزت جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اور چوتھی بات آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج جو حالت ہے وہ کرونا وائرس، بار بار میں یہ کہتا ہوں آپ سے ہر اپنے ویڈیو میں کہ یہ جو وائرس ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہی نے بھیجا ہے اپنے بندوں کے آزمانے کے لیے، اور اللہ رب العزت اس بیماری کو دور کرے گا۔ اس لیے اس مبارک مہینہ ہم پر جو سایہ فگن ہے اور ہم سے وہ جلد ہی رخصت ہونے والا ہے، اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اس قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے دعا کو اللہ سے گریہ وزاری کریں، اللہ سے یہ دعا کریں، اے اللہ ہم نے جو انجان میں، جو جہالت میں، جو لا علمی میں جو ہم نے گناہ کیا ہے، اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں معاف فرما اور اس بلا کو ہم سے دور فرما۔ اور یہ جو شب قدر کی جو رات آنے والی ہے، اس رات میں اس بیماری کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اس بیماری سے پوری عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ اور یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے ساتھ
ورد بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بات خیال ہمیں یہ سامنے رکھنا ہے کہ اس رمضان مبارک میں اکثر لوگ جو عید الفطر کے لیے کپڑے تیار کرتے ہیں، نئے جوڑے تیار کرتے ہیں، نئے پوشاک تیار کرتے ہیں، خریدتے ہیں اور ان کو سلاتے ہیں، پہنتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ اس لیے کہ جو بادشاہ کے پاس کوئی انسان کام کرتا ہے تو وہ 29 دن کام کرنے کے بعد 30واں دن جب جاتا ہے اپنی تنخواہ لینے کے لیے تو بہت خوش و خرم کے ساتھ جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آج ہمیں تنخواہ ملنے والا ہے۔ اس کے اہل و عیال، ان کے گھر کے جتنے افراد ہیں، سب کے سب خوش ہوتے ہیں کہ آج ہمارے جو مالک، ہمارے جو شوہر ہے، ہمارے جو گھر کے جو ذمہ دار ہے، ان کو پیسہ ملے گا اور وہ پیسے ہماری ضرورت میں کام آئیں گے۔ بہت خوش ہوتے ہیں، ہونی بھی چاہیے۔ تو جب ایک تنخواہ ملنے کے لیے ملنے کا یہ امید ہوتا ہے تو اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جب ہم اور آپ جو عبادت کرتے ہیں رمضان مبارک کی فضیلت کے مہینے میں، اس مبارک کے مہینے میں جو ہم نے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا وہ عید الفطر کے، اور اس دن یقیناً ناجر کا دن ہے، اس دن زیادہ خوشی کا مقام ہے، خوشی کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ ہم خوشی منائیں۔ لیکن خوشی منانے کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ ہم نئے لباس پہنیں۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، اگر کوئی شخص تیار کر لیا ہے تو وہ شخص اپنا اس لباس کو پہن لے، لیکن جس کے پاس وسعت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو ان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے پاس ان کے علاوہ جو دیگر لباس ہے، جو عمدہ لباس ہے، اس کو اچھے سے اچھی دھلائی کر ان کو پہنے اور خوشی منائے۔ اور ساتھ ساتھ خوشی، عید کی خوشی جو منائے تو اس میں یہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ یہ جو بیماری ہے، اس بیماری سے بچنے کے لیے، یہ جو بیماری ہے، یہ بیماری چھوت چھات کی ہے، یہ ایک ٹچ بیماری ہے، ایک دوسرے سے ٹچ ہونے والی ہے۔ اس لیے ہمیں اس خوشی دے، اگر کسی ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو خوشی دے، خوشی کا اظہار کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائے، گلے نہ ملائے، بلکہ آپس میں بات کے ذریعے، فون کے ذریعے، کال کے ذریعے خوشی کا اظہار کریں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ یہ جو عید الفطر کا جو دن ہے وہ بہت ہی اہم دن ہے، اور عید الفطر کی جو نماز ہے وہ واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید الفطر کی نماز واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہے۔ اس لیے ہم جو عمل کرتے ہیں، ہندوستان میں جو جس مسلک پر عمل کیا جاتا ہے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر، اس لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نماز واجب ہے، ہمیں ادا کرنا واجب ہے۔ تو اس کے لیے ایک رائے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اپنی، کہ جس شخص کے گھر میں 4 افراد ہے، اس کو چاہیے کہ وہ باجماعت عید الفطر کی نماز ادا کرے، اور اس میں جو خطبہ ہے، خطبہ دینا بھی واجب ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح خطبہ دینا سننا واجب ہے، بغیر خطبہ کے نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک شخص امام بنے اور 3 شخص مقتدی بن کر نماز ادا کرے، اور نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دے، اور آسانی کے ساتھ نماز پڑھ کر عید الفطر کے دن جو خوشی منانے کا ہے وہ خوشی منائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیویاں جو کھانے کے لیے گھر گھر جاتے ہیں، وہ کسی گھر میں جانے کی کوشش نہ کرے، وہ اپنے گھر ہی میں رہے اور اپنے گھر ہی میں سیویاں کھائے اور خوشی منائے، اور اپنے گھر والے کو، اپنے عیال کو خوشی کا اظہار کرے۔ اور دیگر جو رشتہ دار ہیں، ان کو اگر خوشی کا پیغام دینا ہے، مبارکباد دینا ہے، تو ان کو کال کے ذریعے، فون کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے ان کو مبارکباد دیجیے۔ اور اس بیماری سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے کسی بھی حال میں۔ اپنے آپ کو قابو سے باہر نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اس دن کی اہمیت کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور خوشی بھی منانا ہے، اور عید کے دن بھی ہمیں اچھے سے اچھے خوشی کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر خوشی عید کا دن منانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو اللہ رب العزت اسی چند باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔